حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے تقریر فرمائی جو قرآن کریم کی سورہ آل عمران میں ہے۔ اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے لیے ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، کہ میں تمہارے لیے مٹی کی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرندہ ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادر ذات اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے چلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس تقریر میں آپ نے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا: مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مار کر ان کو اڑا دینا، پیدائشی اندھے اور کوڑ کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا، چوتھا جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھر میں جمع کر کے رکھا اس کی خبر دینا۔ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرندہ بنا کر اس کو آزاد کریں تو حضرت عیسیٰ نے مٹی کے چمگادڑ بنا کر ان کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ نے پرندوں میں چمگادڑ کا انتخاب اس لیے کیا کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب پرندہ یہی ہے، کیونکہ اس کے انسان کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں، یہ انسان کی طرح ہنستا بھی ہے اور اپنے پروں کے بغیر اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچہ بھی جنتا ہے اور اس کو حیض بھی آتا ہے۔ روایت میں ہے کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہتے یہ چمگادڑ اڑتے رہتے، اور اگر ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے تو گر کر مر جاتے۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندہ خدا کے پیدا کیے ہوئے پرندوں میں فرق باقی رہے۔ روایت میں ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑیوں کو آپ کی دعا سے اس شرط پر شفا ملتی کہ وہ ایمان لائیں گے۔ روایت میں ہے کہ آپ نے 4 مردوں کو زندہ کیا، ایک عشر وصول کرنے والی لڑکی کو، ایک بڑھیا کے لڑکے کو، آزر اپنے دوست کو، اور حضرت سام بن نو کو۔ آزر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک دوست تھے۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس ایک قاصد کو بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے۔ آزر کے انتقال اور دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آزر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے تو آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر قبر سے باہر نکل آئے اور برسوں زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ ایک بڑھیا کا بیٹا مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ ناگہاں حضرت عیسیٰ کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ بیٹھا اور کپڑا پہن کر اپنے جنازے کی چارپائی اٹھا کر گھر آیا اور مدتوں زندہ رہا اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ ایک چنکی وصول کرنے والے کی لڑکی مر گئی اور اس کی موت کے 3 دن بعد حضرت عیسیٰ کی دعا سے زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ آپ نے جو پہلے 3 مردوں کو زندہ کیا اس پر اسرائیل کے شریروں نے کہا کہ وہ تو در حقیقت مرے ہی نہیں تھے، بلکہ ان پر سکتہ طاری تھا، اس لیے وہ ہوش میں آ گئے، لہٰذا آپ کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے دکھائیں۔ تو آپ نے کہا حضرت سام بن نو کو وفات پائے 4000 سال کا زمانہ گزر چکا ہے، تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، میں ان کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی قبر پر جا کر اسم اعظم پڑھا تو فوراً ہی حضرت سام بن نو قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبرائے ہوئے پوچھا کہ کیا قیامت قائم ہو گئی؟ پھر وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے، پھر تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کچھ کھاتے ہیں اور جو کچھ گھر میں جمع کرتے ہیں سب بتا دیا کرتے۔ جب والدین اپنے بچوں سے پوچھا کرتے کہ تمہیں ان باتوں کا علم کیسے ہوا تو بچوں نے کہا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ مکتب میں سب بتا دیا کرتے ہیں۔
یہ سن کر ماں باپ نے بچوں کو مکتب جانے سے منع کر دیا اور کہا کہ عیسیٰ تو جادوگر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو مکان میں چھپا دیا اور کہا بچے یہاں نہیں ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ گھر میں کون ہے؟ تو شریروں نے کہا کہ گھر میں سور اور بندر ہیں۔ تو آپ نے کہا سور اور بندر ہی ہوں گے۔ چنانچہ لوگوں نے آپ کے بعد مکان کا دروازہ کھولا تو اندر سور اور بندر ہی تھے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں بھر کر آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ کی والدہ بی بی مریم آپ کو ساتھ لے کر مصر کو ہجرت کر گئیں۔ اس طرح آپ شریروں کے شر سے محفوظ رہے۔